رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شخصیات قرآن مجید کے نام سے دروس قرآن کے سلسلے میں قرآن مجید میں مذکور مقدس شخصیات کی سیرت، کردار، واقعات اور تعلیمات کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج ہماری گفتگو پہنچی ہے سرتاج انبیاء، خاتم النبیین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک۔ اس سے قبل انبیاء کرام کے تذکرے بھی ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کے عظیم لوگوں کے تذکرے بھی ہوئے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ ان سارے تذکروں کی جان ہے، یہ سارے دروس کی جان ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا مرکز ہے، اس کائنات کا محور ہے۔ آپ کے صدقے ہی اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا فرمائے وہ کل انبیاء سے زیادہ ہیں۔ آپ محبوب خدا ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امت کے غمخوار ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی ہی شفاعت قبول ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام آپ ہی کا ہوگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں، حضرت آمینہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ کل آپ کی عمر مبارک جو اس ظاہری دنیا میں تھی وہ 63 برس ہے۔ 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 23 سالہ آپ کی نبوت کی سرگرمیاں ہیں، اور یہ 23 سالہ عرصہ آپ نے اتنی محنت، اتنی مشقت اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے اتنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کہ وہ عرب کا معاشرہ، عرب کا ماحول جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم، ستم، شرک، بت پرستی، جہالت، یہ ساری وبائیں وہاں پہ موجود تھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے انتہائی جفا کشی کے ساتھ کام کیا، اور اللہ نے کرم نوازی کی۔ اس 23 سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ کی سرزمین میں، عرب کی سرزمین میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہو گیا جس نے اس دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ علمی انقلاب آیا، معاشرتی انقلاب آیا، معاشی انقلاب آیا، روحانی انقلاب آیا، سیاسی انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے ساری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ پہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ جس طرح قرآن پاک نازل فرمایا، اس طرح کچھ اور مفاہیم بھی نازل کیے جن کا اظہار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو مختصر الفاظ میں بیان کیا، بلکہ سیرت کیا، آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی زندگی مبارکہ کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 362 میں اس روایت کو نقل کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13 سنۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز رہے۔ یوحا الیہ، اس دوران آپ پہ وحی اترتی رہی، یعنی اللہ کا پیغام جو قرآن کی شکل میں ہے۔ وبالمدینۃ 10، اور مدینہ طیبہ میں آپ 10 سال رونق افروز رہے۔ وتوفی وہو ابن 63، اور آپ کا وصال با کمال ہوا اس وقت جب آپ کی عمر مبارک
63 बरस थी। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और सरकार का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना ये एक पहले से तयशुदा अमर था। यही वजह है क्योंकि हमारे दुरूस कुरान है और हम कुरान को ही बुनियाद बना रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुख्तसर सीरत के पैगाम और सीरत के दरस में। तो जब आपकी आमद के हवाले से, आपकी बशारतों के हवाले से कुरान को हम देखते हैं तो कुरान मजीद में हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नज़र आती है। जब आपने खाना काबा की तामीर की, खाना काबा की तामीर से फारिग हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं मांगते रहे, मांगने लगे, तो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 129 के अंदर हमें आपकी दुआ मिलती है। आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मैंने खाना काबा तामीर कर दिया अपनी औलाद के लिए, मेरी औलाद क़यामत तक तेरी फरमाबरदार रहे। अब तू और भी ये करम नवाजी फरमाना कि वबास फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, तू इन्हीं में से एक अज़ीम शान रसूल मबूस फरमाना, यतलू अलैहिम आयाती का, वो पढ़ कर सुनाए इन्हें तेरी आयतें, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें सिखाए किताब और दानाई की बातें, वयुज़क्कीहिम, और इन्हें पाक साफ़ कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हम कौम यहूद को देखते हैं, उनके नबियों ने उनकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतें दी, उनकी किताबों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे मौजूद थे और इतने तफसीली तज़किरे थे। कुरान मजीद गवाही देता है कि यहूदी अपने उलमा से सुन के, अपनी किताबों में पढ़ के और अपने नबियों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतों के मुतालिक उन्हें जो चीज़ें मुंतकिल हुई वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना गहराई में जानते थे, इतना करीब होके जानते थे। सूरह अल बकरा शरीफ में ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 146 है, फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें किताब अता की गई, यारिफूनहू, वो इस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जानते हैं, इतना पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसा कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। जिस तरह बाप से, वालिदैन से बेटे छुपे हुए नहीं होते, हर एतबार से हर बात उनके सामने उनकी खुली हुई होती है, यही मामला यहूदियों का है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानने के हवाले से, कि अपने बेटों की तरह इस महबूब को पहचानते हैं। और इसी तरह सूरह अस-सफ़ के अंदर आयत नंबर 6 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आपके बारे में बशारत मौजूद है। हज़रत ईसा खड़े हुए अपना पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाया और साथ ये भी इरशाद फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ उस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएगा और उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान है जो साबका नबियों की, साबका कौमों की जो आपके मुतल्लिक़ मालूमात थीं और बशारतें थीं और उन्हें यकीन था कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो ये उनकी बशारतें कुरान मजीद में बयान की हैं। अब कुरान मजीद में हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, आपके कमालात के हवाले से सैकड़ों आयात तय्यबात मौजूद हैं और उन आयात तय्यबात में हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का ज़िक्र भी है, आपकी तशरीफ़ आवरी के मकसद का ज़िक्र भी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात का ज़िक्र भी है, हुज़ूर के शमाइल का ज़िक्र भी है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा का ज़िक्र भी है। सबसे पहले हम लेते हैं उन आयात तय्यबात को जिनमें हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बासत का ज़िक्र हुआ कि हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी हुई और हुज़ूर तशरीफ़ लाए क्यों, आपकी तशरीफ़ आवरी में मकासद क्या हैं, आप क्या पैगाम लेके लोगों के पास तशरीफ़ फरमा हुए हैं और आप कौन सा वलाया अमल लेके आए हैं जो आपने लोगों के सामने पेश किया है। तो उस सिलसिले में एक तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 है और दूसरी सूरह अल आराफ की आयत नंबर 157 है। लेकिन इन दोनों आयतों से पहले ये बात हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए और वो भी कुरान मजीद की रोशनी में है कि पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जब वो तशरीफ़ लाते थे तो उनका दायरा अमल, दायरा नबूवत महदूद होता था, किसी का किसी एक ख़ास कौम की तरफ, ख़ास कबीले की तरफ, किसी का एक ख़ास इलाके की तरफ। लेकिन जब मेरे और आपके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
تو آپ کی نبوت کا دائرہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے ماورا تھا۔ آپ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں تھے، آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھے، آپ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھے، قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے تھے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے تھے۔ سورہ الاعراف شریف کی آیہ نمبر 158 میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہمیں ملتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یعنی قرآن مجید اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا۔ کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لوگوں کو بر وقت خبردار کرنے والے بن جائیں۔ اور آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوگی تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا۔ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، قیامت تک حاکمیت آپ کی ہے، نبوت آپ کی ہے، شریعت آپ کی ہے، طریقت آپ کی ہے، روحانیت آپ کی ہے، مقام آپ کا ہے، مرتبہ آپ کا ہے، پیغام آپ کا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیہ نمبر 40 کے اندر بڑے واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ میرے یہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ فضیلت اور یہ کمال آپ کو ہے۔ اب رہا معاملہ آپ کے مقصد بعثت کا کہ آپ کی تشریف آوری کیوں ہوئی، آپ کیا پیغام لے کے آئے، تو سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 164 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری پہ جو اہل ایمان پہ احسان ہوا، جو اہل ایمان کے مقدر بدلے، جو قسمتیں تبدیل ہوئیں اور جو کرم نوازیاں ہوئیں، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ساتھ آپ کے مقصد کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں، یعنی یہ آپ کا ایک پہلا مقصد آمد ہے، مقصد بعثت ہے، قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کے سنانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، یعنی حضور لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، قرآن اور حکمت۔ یہ تیسرا مقصد بعثت ہے آقا علیہ السلام کا، آیات تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، پاک کرنا لوگوں کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل بنانا، آخرت کی دنیا میں کامیابی کے قابل بنانا، اور قرآن اور سنت کی تعلیم دینا۔ یہ تین آقا علیہ السلام کے مقصد بعثت ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، یعنی سرکار کی تشریف آوری ہوئی، لوگوں کو سکون میسر آیا، سرکار کی تشریف آوری ہوئی، لوگ روشنیوں میں آ گئے، سرکار کی تشریف آوری ہوئی، لوگ نورانیت میں آ گئے۔ اس سے پہلے ہر طرح کا اندھیرا موجود تھا، ہر طرح کی ظلمت موجود تھی۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 157 ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بیان کیا، آپ کے مرتبے کو بیان کیا، اور ساتھ ہی آپ کے مقصد بعثت کو بیان کیا، مقصد آمد کو بیان کیا کہ یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کا منصب یہ ہے کہ یہ میرا نبی حکم دیتا ہے لوگوں کو نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ، اور کاٹتا ہے ان کی زنجیریں، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ہلکا کرنے کے لیے تشریف لائے۔
ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، سکون پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جو کام انسانیت کے لیے تباہی کا باعث تھے، سرکار نے آ کے انہیں منع کیا کہ لوگوں یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جو کام انسانوں کے لیے فائدے کا سبب تھے، سرکار نے آ کے ان کی طرف دعوت دی کہ ان کاموں کی طرف آ جاؤ، یہ عمل کرو، یہ تمہارے لیے فائدے کا سبب ہے۔ یہ ہے وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ معروف ہر دور میں لوگ جس چیز کو اپنے فائدے کا سبب سمجھتے رہے وہ معروف ہے۔ ہر دور میں انسانوں کی اجتماعی نفسیات اور اجتماعی ذہن جس چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا رہا وہ منکر ہے۔ تو سرکار معروف کی پہچان کروانے کے لیے اور منکر سے روکنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور پھر سرکار کی آمد سے پہلے جہالت کی بنیاد پہ لوگوں نے ایسے عقیدے، ایسے عمل، ایسی رسومات اختیار کر لی تھی جو ان کے اوپر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ سرکار تشریف لائی، سرکار نے عقائد و نظریات اور رسومات کی وہ زنجیریں، وہ بوجھ کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دی، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی اور انسانوں کو ہلکا کر دیا، ہولا کر دیا، انسانوں کو پرامن کر دیا، پرسکون کر دیا، تاکہ یہ خوبصورتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر کے زندگی کو بسر کر سکیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا مقصد بعثت ہے۔ اب اگر قرآن مجید میں ہم حضور کی دیگر سیرت کو دیکھیں تو ایک تو آقا علیہ السلام کے کمالات ہیں، اور کمالات کس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی بارگاہ کے آداب بھی سکھاتے ہیں کہ میرے محبوب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ تم نے بولنا کیسے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، میرے نبی کو راعنا نہ کہا کرو۔ راعنا کا مطلب تھا سرکار ہماری رعایت فرمائیے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی صحابہ کو تو صحابہ کہتے راعنا، سرکار ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ یہ بات ہمیں سمجھائیے۔ یہودی راعنا کو راعنا اپنے خبث باطن کی وجہ سے اسے ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے، اور ان کی زبان میں اس کا ترجمہ بنتا تھا چرواہا۔ تو یہ ان کا یہ انداز گفتگو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے شان شیان نہیں تھا۔ تو فرمایا اس لفظ کو ترک کر وقول انظرنا، تو یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، بلکہ آوازوں کو پست رکھو۔ اگر آواز کو اونچا کر دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اخلاقیات کا ذکر کیا، سرکار کے شمائل کا ذکر کیا، سرکار کے کردار کا ذکر کیا، اور آقا علیہ السلام کے جسمانی حسن و جمال کا ذکر کیا، اعضاء کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس جب قبلہ کی تبدیل کروانے کی خواہش لے کے آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے تو سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 144 ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے محبوب، ہم آپ کے چہرہ اقدس کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کی زبان جب قرآن حفظ کرتی ہے اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ زبان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور منع بھی فرما دیتے ہیں، محبوب مشقت نہ اٹھانا، یہ قرآن حفظ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم آپ کے ذہن میں خود ہی سے محفوظ کر دیں گے۔ القیامہ آیت نمبر 16، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے محبوب، اپنی زبان کو جلدی قرآن کو حفظ کرنے کے لیے حرکت نہ دیں۔ کہیں آپ کے سینہ اقدس کا ذکر کیا، علم نشرح کی آیت نمبر 1 ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں آپ کے قلب اطہر کا ذکر کیا گیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ قرآن جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل اقدس پہ نازل کیا ہے۔ کہیں میدان قیامت میں جو آپ کو کمالات ملنے والے ہیں ان کا ذکر کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مختلف اس کے محامل بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ یہ اعزاز ہے آقا علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے تو پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر دوسروں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور روایات میں یہ بھی آیا کہ ایک بڑا اونچا مقام ہے
جہاں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن فائز فرمائیں گے، بٹھائیں گے، اور کائنات کی ہر چیز میدان معاشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرے گی، سرکار کی ثنا کرے گی، سرکار کی نعتیں پڑھے گی۔ تو یہ مقام محمود، یہ اس طرح کی بے شمار آیات طیبات ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے کمالات، سرکار کے ذات بیان کی گئی۔ اور پھر جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تعلق ہے، کچھ باتیں تو سرکار کے مقصد بعثت میں آ گئیں، اور کچھ باتوں کا اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر کیا۔ مثلا سرکار کے اخلاقیات کا ذکر کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہے میرے محبوب آپ اخلاق کے سب سے بلند و بالا درجے پہ فائز ہیں۔ اور وہ بلند و بالا درجہ کتنا ہے کہ آپ اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے محبوب کا کمال ہے، آپ جس کام کو پسند کر لیں وہی اخلاق ہو جاتا ہے، آپ جو کام کر لیں وہ کام اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب اہل ایمان کے لیے اپنے بازوں کو بچھا دیجیے، یعنی ان پہ شفقت فرمائیے، ان پہ کرم فرمائیے۔ سورہ التوبہ شریف کے آخر میں اسی سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اخلاقیات کو اور اہل ایمان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیار، محبت اور شفقت کا تعلق ہے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تشریف لے آیا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول جو تمہارے اندر سے ہی ہے، عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے اس پر، ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم، اور وہ اہل ایمان کی بلائی کا بہت ہی خواہش مند ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی سرکار مومنوں کی خیر خواہ ہے، سرکار مومنوں کو مشقت میں پڑنا یہ سرکار کو گوارا نہیں ہے، سرکار کو پسند نہیں ہے، سرکار ہر لمحہ یہی چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کا بھلا ہو، اہل ایمان کا بھلا ہو۔ اور پھر جو سرکار کی سیرت ہے وہ کامل سیرت ہے، قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، کاروبار کے اعتبار سے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، اس دنیا میں کسی معاملے میں اس کی کوئی بھی ذمہ داری ہو، افسر ہو، ملازم ہو، بادشاہ ہو، اولاد ہو، والدین ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، زراعت کرنے والا ہو، نظام کو چلانے والا ہو، کوئی آدمی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہے، عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہے، ہر کسی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پورا نمونہ موجود ہے، مکمل نمونہ موجود ہے۔ سرکار کی زندگی اسوہ کاملہ ہے، مکمل نمونہ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اب جس پس منظر میں یہ اللہ رب العزت کا ارشاد آیا ہے وہ بڑا سمجھنے کے قابل ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، پورا عالم کفر مدینہ طیبہ کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جمع ہو کے آگے ہے۔ ایک پورا مہینہ انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اب مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اب اس دورانیے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں مدینہ طیبہ کا دفاع کیا، خندق کھودی گئی اور صحابہ کرام کو تیار کیا گیا، پھر سرکار کی قیادت میں صحابہ نے جس جفا کشی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا وہاں پہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے، اور انہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور ذلیل و خوار ہو کے وہ مدینہ طیبہ سے نکلے۔ بڑا جو پورا مہینہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی کا اور بڑی پریشانی کا عالم تھا، ہر طرف سے خطرات منڈرا رہے تھے، اور اندر مسلمان ہیں، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، وہ یہودیوں کے قبیلے نے بھی سازش کی، وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، کفار کے ساتھ مل گیا۔ خندق سے باہر کفار ہیں، اندر یہودیوں کا یہ قبیلہ ہے، بڑے مشکل حالات تھے۔ ان مشکل حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری پہ ڈٹے رہے، اپنے نبوت کے کاموں پہ ڈٹے رہے، اور قیادت کی عظیم صفات کا آپ سے ظہور ہوا، اور آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی مینج رکھا، اور باہر کے معاملات کا بھی دفاع کیا، مقابلہ کیا، اور جب یہ معاملات پیش آئے اہل اسلام کو کامیابی ملی اور کفار کو شکست ملی، اور وہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے جب گئے تو اس دورانیے میں جو آیات طیبات نازل ہوئیں ان میں ایک آیت طیبات یہ بھی ہے جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کی اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے، وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ سرکار کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، یعنی گھر میں ہیں تو پھر بھی سرکار کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے، میدان جنگ میں ہے پھر بھی سرکار کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے، کوئی آسانی کا معاملہ ہے پھر بھی سرکار کی زندگی نمونہ ہے، کوئی مشقت کا معاملہ حتیٰ کہ کہیں پہ غزوہ خندق جیسے معاملات علیہ السلام کے لیے بن جائیں تو وہاں بھی سرکار کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی زندگی گزار کے اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو برزخی زندگی عطا فرمائی جو حصی زندگی ہے، جس طرح دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برزخی حصی زندگی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں رہ کے اہل ایمان کو، اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان پہ شفقت فرما رہے ہیں، ان کی خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولى بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے گواہ ہیں، جیسا کہ سورہ البقرہ شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن جو گواہی دینی ہے وہ امت کے اعمال کی گواہی دینی ہے، امت کے معمولات کی گواہی دینی ہے، ایمان و عقیدے کی گواہی دینی ہے، تو ظاہر ہے گواہی اس وقت دیں گے جب آگاہ ہوں گے۔ تو سرکار آگاہ ہیں، کتنا آگاہ ہیں؟ فرمایا جو انسان کے دل کے اندر، سرکار کے غلام کے دل کے اندر خیالات گزرتے ہیں سرکار ان سے بھی آگاہ ہیں۔ اور ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے بندہ مومن کے مرتبے میں جو عروج آتا ہے، کمال آتا ہے، یا کسی گناہ کی وجہ سے بندہ مومن کے مرتبے میں جو زوال آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی گواہ ہیں۔ امت کے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اسی طرح جیسے زندگی میں عام تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے خواب کے متعلق کہ جس بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نظر آئیں، شمائل ترمذی، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کئی کتابوں کی روایات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شمائل ترمذی میں یہ حدیث نمبر 3099 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فقد رآنی، اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سرکار خواب میں بھی آپ آ کے اپنے غلاموں کو اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور سرکار ظاہری آنکھوں سے بھی اپنے غلاموں کو اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا میں درود شریف پیش کرنا، سرکار کی احادیث کو سننا، پڑھنا، عمل کرنا، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا، سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا، سرکار کی سنت پہ عمل کرنا، سرکار کے دین کا کام کرنا، سرکار کی امت کی خدمت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں سرکار کے قریب کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، ہمیں حضور کا فیضان عطا فرمائے، ہمیں حضور کے قریب لے جائیں۔ یہ مختصر قرآنی تذکرہ ہے سرکار کا جو میں نے کیا، اور اس میں ہمارے لیے دین کا کام کرنے کے، امت کی خدمت کرنے کے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے، اپنے کردار کو سنوارنے کے، اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کے بے شمار اسباق میں انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شریف کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ اور آپ کے کردار پہ، آپ کے شمائل پہ ایک باقاعدہ سلسلہ بیانات کا شروع